آج ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ترکی اور شام کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر اسلامی ممالک کے اندر ایک بڑا خوفناک زلزلہ آیا ہے جس نے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر تباہ کاریاں کی ہے اور اب تک 50,000 سے زائد لوگ اس زلزلے کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کے گھر گاڑیاں املاک تباہ ہو گئی ہیں اور کروڑوں اربوں روپے مالیت کا نقصان ہو چکا ہے۔ یقیناً زلزلہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اظہار کا بھی ایک طریقہ ہے۔ جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کیا دنیا کے اندر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں، زلزلے کے ریکٹر اسکیل کی شدت کیا ہوتی ہے اس کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اس کا مرکز کیا ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس کی ڈیپتھ کیا ہوتی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف سائنس یو آل نو آل دیز تھنگس کہ یہ زلزلے ہوتے کیا ہے، اس سے ہوتا کیا ہے۔ اور قرآن میں بھی واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها کہ جب زمین ہلا دی جائے گی اور اس کے اندر جو جسم ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیے جائیں گے۔ قیامت کی ایک منظر کشی کی گئی ہے اور یقیناً یہ قیامت صغریٰ ہے کہ جس نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، بچوں سے ان کے ماں باپ جدا ہو گئے، ماں باپ سے ان کے بچے جدا ہو گئے۔ یہ یقیناً ایک غم کی صورتحال ہے۔ بینگ اے مسلم ایک اسلامی دنیا کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے، ہمارے دل رنجیدہ ہے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہے ان کو صحتیاب کرے، ان کے گھر واپس سے بنے وہ اپنے گھروں میں چلا جائے، کیونکہ ہم نے ابھی سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی ہے، وہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ زلزلے کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہے جو 2005 میں آزاد کشمیر اور اسلام آباد اور دیگر سائڈوں پہ آیا۔ گورنمنٹ آف سندھ کی ہدایات کے مطابق اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد کے لیے ایک ڈونیشن ڈیسک قائم کی گئی ہے۔ تمام سندھ کے گورنمنٹ کالجز کے اندر ایک ڈیسک بنائی گئی ہے کہ جس میں اساتذہ، نان ٹیچنگ اسٹاف اور طلبہ اپنی خوشی کے ساتھ، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اپنی خوشی کے ساتھ فنڈ جمع کریں گے اور وہ جب سارا فنڈ 2 دن میں 3 دن میں جمع ہو جائے گا وہ رقم بنا کر گورنمنٹ آف سندھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے گا اور وہ پھر ترکی اور شام بھیجا جائے گا۔ یقیناً میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ انما المسلمون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے پورا جسم بے چین ہوتا ہے۔ تو آج یہی وجہ ہے کہ ترکی کے اندر زلزلہ آیا ہے اور مسلمان پاکستان کے اندر غمزدہ ہے، شام کے اندر لوگ شہید ہوئے اور ہم یہاں پر ان کا دکھ منا رہے اور ان کے لیے کچھ کرنے کی جستجو کر رہے۔ یہی حال کشمیری مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، ہم یہاں پر غمزدہ ہوتے ہیں۔ افغانستان میں دھماکہ ہوتا ہے، ہم غمزدہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ پاکستان کی فکر کریں، لیکن ہم امت مسلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے اور قرآن واضح کہتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم وہ بہترین امت ہو جو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو۔ تو یقیناً وہ آپ اور ہم ہیں، وہ امت اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو آج اس کیمپ کے اندر دل کھول کر ہتھیار دیں، کیونکہ یہ اچانک ہوا ہے، آپ کے علم میں نہیں تھا، ہمیں بھی اوپر سے انسٹرکشن ملی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کل باکس اسمبلی میں بھی موجود ہوگا، یہ پرنسپل آفس میں بھی موجود ہوگا، کل ہم یہاں پر بھی آئیں گے، آپ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس میں آپ کے اساتذہ، نان ٹیچنگ اسٹاف میں حصہ لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہو سکے گا ہم اپنے بہن بھائیوں کی مدد کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا مذہب امن و سلامتی کا مذہب ہے، آپ کا مذہب تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے والا مذہب ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ گردش یہ خبر کہ ہر شہر کے اندر خودکشی کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ کل ٹنڈو آدم میں کسی نے خودکشی کی ہے، پرسوں شہدادپور میں، پچھلے ہفتے ساگڑ میں، روزانہ کی بنیاد پر کل حیدرآباد کی کسی بچی کا واقعہ ہوا ہے۔ یہ خودکشیوں کا ریشو بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مذہب سے دور ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، ہم اپنی نفسا نفسی میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے مال کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے. اگر سائنس کا کوئی آدمی وہ سوچتا ہے میرے پاس 100 تھے میں نے 10 دے دیے باقی بچے نہ ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ آپ نے 100 میں سے 10 دے دیے, اللہ نے آپ کے 200 کر دیے. دین مسلم آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم جو اللہ کی راہ میں دیں گے وہی ہمارا ہے, جو بچا لیں گے وہ ہمارا نہیں ہے. تو آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے, صرف یہ سوچ کر کہ یا اللہ ہماری یہ اخلاص نیت کے ساتھ ہے. 10 روپے بھی آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں, آپ کی نیت ہونی چاہیے. ایک واقعہ سناتا ہوا چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے لیے صحابہ کو آواز دی کہ اپنا مال و دولت لے کے آؤ, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھر کا سامان لے آئے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھے گھر کا سامان لے آئے. تو ایک صحابی جو انتہائی غریب تھے انہوں نے پوری رات ایک یہودی کے باغ کے اندر مزدوری کی. اس مزدوری کے بدلے میں انہوں نے ایک جھولی بھر کے ان کو کھجوریں دی کہ یہ آپ کی اجرت ہے. وہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میرے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, میں نے پوری رات مزدوری کی ہے, یہ مجھے اجرت ملی ہے, یہ میں پیش کرتا ہوں جنگ کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کے پورے مال کے اوپر ڈال دی اور فرمایا کہ یہ کھجور والا سب کے اوپر بازی لے گیا. تو یہ ہے دین اسلام. تو آپ اس میں دل کھول کر حصہ لیں. ابھی جن بچوں نے حصہ لیا ہے اگر آج آپ میں سے نہیں لائے تو کل آپ لازمی لائیں, 10 لائیں 100 لائیں 1000 لائیں آپ کی مرضی, لیکن آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. کل اللہ کو یہ آپ کہہ سکے کہ میں نے اپنے بہن بھائیوں کو صرف اس رشتے سے کہ وہ میرا بھائی ہے, انما المؤمنون اخوہ, اس رشتے سے میں نے اس کی مدد کی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوشش قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ یہ جو ہم جمع کر رہے ہیں یہ ان حقداروں تک ان کو پہنچوائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.